صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا تناول نہیں فرمایا. مولا مرتضیٰ کہنے نے سیدہ میرے منہ دی بات تسا چھین لئیے. سونا نبی جو ساڑھے بوہے تے تشریف لے آئے نے لیکن سا کھانا پیش نہیں کر سکے. میری خیر ہے ساڑھیاں بچیاں دی خیر ہے اسی فاقہ برداشت کر لوانگے. ایک کھانا سرکار دی بارگاہ دی اندر لجپال کریم آقا دی بارگاہ دی اندر پیش کرنے. برادران گرامی قدر سیدہ پاک نے اپنی بچیاں نو آواز دیتی ہے. فرمایا بیٹا حسن جی اماں جان حکم ہوئے. فرمایا بیٹا حسین جی اماں جان حکم ہوئے. فرمایا تمہیں جاؤ نانا جانو بلا کے لے آؤ. تمہیں شہزادے چل دے گئے نے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے نے. تتلیاں زبانہ دینال عرض کی دیئے نانا جان اممہ جی توانوں بلا رہی نے. میرے نبی چل کے سیدہ پاک دے دوکا شان اقدس دے اندر تشریف لے آئے نے. سیدہ پاک نے وہ کھانے دا برتن کے رکھے آئے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے دا برتن کھولن تو پہلے بسم اللہ شریف پڑھیے. جدوں وما رمیت از رمیت دے بازوان دے نال ید اللہ دے گورے ہتھان دے نال میرے نبی نے برتن دا ڈھکن ہٹایا ہے. سیدہ مولا علی حسنین کریمین بیٹھ کے حیران رہ گئے نے. جتھے دو روٹیاں تے دو بوٹیاں سن وہ سارا برتن روٹیاں تے بوٹیاں دے نال بھریا آیا ہے. میرے نبی مکرم نے تناول فرمایا ہے. پھر سیدہ پاک نے اپنے بچیاں نو کھلایا ہے. مولا مرتضیٰ نے کھایا ہے. پھر آپ نے ازواج مطہرات کو تقسیم فرمایا ہے. دو روٹیاں سن دو بوٹیاں سن. میرے نبی دی ہر بی بی دے گھر بھی پہنچی آئے. سیدہ پاک نے اڑوس پڑوس دے اندر بھی بھیجی آئے لیکن برتن جو کھانا ختم نہیں ہویا. میرے نبی نے پوچھیا اے سیدہ انا لکی ہاذا. اچھا اے او کلمے نے جنہیں میں تلاوت کرنا قالت ہوا میں نے اے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام اور سیدہ عیسیٰ دے درمیان مکالمہ ہے. جدو سیدہ مریم اندر موجود سن محراب دے اندر حضرت زکریا علیہ السلام آئے ویکھیا کہ پھل پے سن تے بڑے حیران ہوئے تے پوچھیا انا لکے آدھائے کتھوں آئے نے. تے آپ نے عرض کیتی سی سیدہ مریم نے کہ اے پھل اللہ دی طرف. برادران گرامی قدر او عیسیٰ دی امائیں اج جدے کو لو سوال ہویا ہے. او جتے سوال ہویا ہے کرن والے حضرت زکریا نے جنہ کو لو ہویا ہے او عیسیٰ دی امائیں آج مدینہ منورہ دی اندر سوال کرن والا آمینہ دا لالے مدینے دا تاجدار انبیاء دا سردار سونے اللہ دا سونا یار جنہ کو لو سوال ہوندہ بھی آئے. او سید حضرت سیدنا امام حسن و حسین دی والدہ محترمہ نے میرے نبی نے پوچھیا اے فاطمہ کھانا کتوں آیا ہے. انا لکی ہاذا جڑا پورے گھرانے نے بھی کھایا ہے ازواج مطہرات نے بھی کھایا ہے آپ دے پڑوسیاں نے بھی کھایا ہے. پھر بھی ختم نہیں ہویا. سیدہ نے ہوئی جواب دیتا عرض کیتی ابا جی ایک کھانا کتھوں آنا ہے. ہوگا من عند اللہ اے تہاڈی لخت جگر واسطے کھانا اللہ نے بھیجے آئے.
ہوا من عند اللہ. پھر عرض کی تھی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بے شک اللہ بے حساب رزق عطا فرماندا ہے جنوں چاہے. کسی دے دینے جا سکتی ہے بھی حضرت عیسیٰ تے مریم تے عیسیٰ دی اماں وہ نبی دی اماں ہے. نبی دی اماں ہے, نبیہ نہیں ولیہ ہے تے ولیہ نا. سیدہ پاک پھر ولیہ بھی مانتے او عیسیٰ علیہ السلام دی قوم دی ولیہ ہے مصطفیٰ کریم. پھر خونی اقبال سمجھا اس گل. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. باہر والے سنگی کوئی نہیں بولتے پہ, روزہ ڈھیر لگ گئے دھوپے چ بیٹھے میرا. اچھی آواز نال بولو سارے مل کے سنو. بس ایک ایک جملے دے اندر ترجمہ کراں, بات اگے بڑھانی ہے, گلاں ڈھیر ساریاں نے, وقت ساڈا ختم ہونے والا ہے. برادران گرامی قدر سیدہ پاک حضرت علامہ اقبال نے کیا مریم ہوئے جنوں اکو نسبت عیسیٰ دی اماں ہے. حضرت مریم دا بڑا شان ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفاکی و طہرکی و اصطفاکی علی نساء العالمین, لیکن صرف کو نسبت عیسیٰ دی اماں ہے. فرمایا جے سیدہ زہرا پاک ول ویکھیے اللہ نے 3 نسبت عظیم عطا فرمائیاں نے. پہلی عظمت کی ہے فرمایا نور چشمے رحمت للعالمین, وہ ساری کائنات دیاں عظمتاں دیاں نسبتاں ہک پاسے ہوئے, ایک کلی نسبت ہک پاسے ہوئے. پوری کائنات دیاں شاناں اس کلی نسبت نو نہیں رل سکدیاں. کی فرما اقبال نے کہن لگے نے اے سیدہ زہرا نے جڑے کل جہان واسطے ذات رحمت بن کے آئی ہے, اس ذات دی جڑی اکھ ہے اس اکھ دے نور نو فاطمہ زہرا کہا جاتا. فرمایا اور رحمت للعالمین کون نے؟ امام اولین و آخرین. او اولین دے بھی امام نے, آخرین دے بھی امام نے. ایک نسبت ہی بڑی اعلیٰ ہے. لیکن پھر فرمایا بانوے تاجدار العطا اللہ کریم یہ جڑے خوش ہوندے پین سبحان اللہ آکھدے پین اللہ کریم انہاں نو مسجد نبوی جنت البقی سیدہ پاک دے قدمین شریفین کھڑا ہو کے سلام کرن دی سعادت. فرمایا دوسری شان کی ہے بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. ایک اللہ دا شیر اینڈ تو ترجمہ آپ دوسری نسبت ذکر فرماندے نے ایک اللہ دا شیر جڑا نوکراں دا مشکل کشا ہے.
شیر غلاماں دیاں مشکلاں حل کرن والا ہے جدا نام مرتضی لقب تاجدار حل عطا جڑا انیاں زیادہ شانہ رکھن والا ہے اس دی زوجہ دا نام سیدہ زہرا اور تیسری شان فرمائی مادر مرکز پرکار مادر قافلہ سالار فرمایا تسی کہندے ہو مریم عیسیٰ دی ماں اکو شان میں اقبال کو پوچھو سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا دا کی مقام ہے اللہ نے انہوں کی عزتاں تے عظمتاں عطا فرمائیاں نے فرمایا سیدہ پاک و عظیم ذات ہے اگر پوری کائنات نو عشق سمجھ لیا یہ بھی کدرے گل کرساں اس کائنات دی بنیاد عشق ہے اس کائنات دی بنیاد اللہ نے فرمایا نبی میں تے چھپیا خزانہ سا کن تو کنزن مخفیان میں چھپیا سا پھر میرا دل کیتا کوئی تے ہوے جڑا مینوں جانن والا ہوے کوئی تے ہوے جڑا میرے نال پیار کرن والا ہوے عشق کرن والا ہوے فرمایا جدوں میں یہ سوچیا نا کوئی مینوں بھی پہچانن والا ہوے تے پھر میں محمد نو بڑھایا تسلیماً کثیراً کثیرہ کائنات دی ساری کائنات دی ابتدا عشق انتہا عشق فرمایا جس کائنات نو عشق سمجھے نا خدا عشق مصطفیٰ عشق ساری کائنات عشق اس عشق دا تو دائرہ لا اس دائرے دے وچ جڑی او پرکار نال دائرہ لے سے نا وچکار او پرکار دا نشان رہ جڑا لوہے والا حصہ ہوندا ہے پینسل گھومدی ہے تے دوجا رہ جاندا ہے اتھے پتہ لگ دے بے مرکز دائرے دا فرمایا تسی سیدہ زہرا پاک نو کی جانو یہ ساری عشق والی جڑی کائنات اس دا مرکز امام حسن مجتبی تے انہاں دی ماں دا نام سیدہ زہرا ہے اگر سمجھے نا بھئی عشق دا قافلہ چلے پہلے دن تو تے اس دا کوئی سپاہ سالار ہے کہ عشق دے قافلے دے سپاہ سالار دا نام امام حسین شہید کربلا ہے تے سیدہ زہرا اس حسین دی اماں دا نام سلام اللہ علیہا کثیرن کثیرن اس واسطے آپ نے بھی عرض کی تھی ابا جی یہ اللہ واللہ رزق آیا ہے کتھوں آیا ہے اللہ واللہ آخری بات گلاں ڈھیر ساریاں نے پھر انشاءاللہ جدوں مولا علی پاک دا ذکر کرنا ہے تے نال اٹیچ کرساں آپ دی سخاوت کرامات دے حوالے نال اے بھی کرامت سی جڑی گزری ہے اور بھی بڑیاں کرامات ہیں دوسری اور آخری کرامت آپ نے 6 درہم دا سود کر آپ اپنے دستے مبارک نال کام فرمایا کر دیا سن گھر دے گھریلو کام کاج آپ جاننے ہو چکی خود چلانی ہے تے جے ٹائم نہ ملے چکی چلان دا تے پھر اللہ فرشتیاں نو بھی گل دیندا جھولا بچیاں دا خود جھولانیاں نے جے آپ نہ جھلا سکن تے پھر جبریل بھی آ کے جھلا لیندے نے چکی چلانیاں نے جھولے جھولانیاں نے آپ پانی خود بھر کے لے آنیاں نے آٹا گندیاں نے روٹیاں پکانیاں نے حسنین کریمین نو قرآن پڑھ کے دودھ بھی پلایا ہے تے کھانا بھی کھلایا
ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਸਰ ਨੇਦੇ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਅੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪੜਿਆ ਏ ਨਾ ਧੜ ਕਰਬਲਾ ਚ ਸਰ ਨੇਦੇ ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਰਾਨ ਪਿਆ ਪੜਦਾ। ਇਹ ਅੰਮਾ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਇسی ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ عطا ਫਰਮਾਏ تاکہ اج دے ساڈے نوجوان کسی گلوکار، کسی ایکٹر، کسی فنکار، کسی کرکٹر دے غلام نہ ہون۔ حسین تے کوئی نہیں بن سکتا پر غلام حسین تے ہر کوئی ہو سکتا۔ یہ صورت اس واسطے ضروری ہے کہ ساڈیاں بیبیاں انجے تربیت کرن اور اسی انہاں نوں یہ درس دئیے۔ بہرحال آپ نے 6 درہم دا سوت قطعہ مولا علی نے فروخت کیتا۔ 6 درہم کدھرے گھر آئے؟ آپ نے فرمایا بچے بھی بھوکے نے، روٹی لے آؤ انہاں 6 درہم۔ حضرت سیدنا مولا علی المرتضی شیر خدا نے انج اپنے در دولت دا دروازہ کھولے آئے، سامنے منگتا نظر آئے۔ اونے مولا علی ول ویکھیا اے، متھے تے ہتھ رکھے کہندا اے لگدا اے علی آیا اے۔ متھے تے ہاتھ رکھ کے کہندا انج لگدا اے تو علی اے۔ فرمایا ہاں میں علی ہاں، گل کر۔ کہن لگا حضور بڑی بھوک لگی ہے۔ آپ نے اسی تے ویکھنے ہاں کوئی پرانا نوٹ نکلے مسجد دی جھولی دے اندر، یا فقیر نو دئیے۔ اسی کہنے ہاں 100 نے تے 5 نال گزارا ہو جائے، 10 نال گزارا ہو جائے۔ او جنہاں دا ذکر کر رہے ہیں علی پاک نے نہیں کیا ایک دن 5 دی روٹی حسنین کریمین واسطے لے کے آواں گا، 2 فقیر دے 4 سیدہ زہرا پاک دے بچیاں دے، 3 فقیر نو کر دینا، 3 ادھر رکھنا۔ نہیں علی پاک نے وہ 6 درہم مٹھی دے اندر انج بند کیتے سن۔ منگن والے نو فرمایا مٹھی کھول، انہیں کھولی ہے۔ آپ نے اپنی بند انج کھولی، 6 دے 6 اس فقیر نو عطا فرمائے۔ 6 دے 6 درہم آپ نے فقیر نو عطا تو پھر واپس آ۔ سیدہ پاک نے فرمایا علی پاک کھانا نہیں لے کے آئے، روٹی لے کے نہیں آئے۔ حضرت علی پاک نے عرض کی تھی اے سیدہ کائنات، ان دروازہ کھولی آئے، سامنے فقیر ملے آئے، میں تے سارے درہم انہوں دے چھٹے نے، انہیں او بھی لجپال نے، لجپال علی دی کریمہ بی بی بولی ہے علی فکر نہ کرے، ساڑھے بوہے تے جیڑا بھی آوے خالی نہیں جاندہ، بڑا اچھا کیتا جو جھولی بھری جے، میں پھر سوت کت دیا، تسی بیچ کے آنا، روٹی خرید کے لے آنا، بچے کھانا کھا لیں گے۔ ایک گھرانا ہی لجپالاں دا ہے، نسل کریمہ کی مینو یقین ہے ہر بندہ سیدہ پاک دے گھرانے نو لجپال سمجھدا ہے۔ نہ بولنا سستی ہو سکتی ہے، نہ بولنا کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ بابا سے بلند پڑھ لو اس لجپال گھرانے دی خیرات تینوں بھی مل جائے، مینوں بھی مل جائے۔ اے نسل کریمہ کی ماشاءاللہ جی ہے نسل کریمہ۔ اے ساڑھے پیارے محترم پرانے سنگی عمران صاحب ساؤنڈ چلاندے ہوندے ہیں۔ اللہ کریم انہاں سکھ سے عطا فرمائے، اللہ کریم رینو اولاد عطا فرمائے۔ سب مل کے پڑھ لو ہے نسل کریمہ کی سارا گھرانہ ہی لجپالاں دا ہے۔ مولا مرتضی شیر خدا تشریف لے آئے نے، باہر نکلے نے۔ سیدہ پاک نے فرمایا تسی جاؤ مسجد نبی دے اندر اس ذات دا دیدار کرو، بے چینہ نو چین مل جائے۔
بے قراراں نو قرار ملدا ہے بھکھیاں دی بھوک ختم ہوندی ہے پیاسیاں دی پیاس ختم ہوندی ہے میرے علی پاک باہر نکلے نے اگے ایک عربی نظر آیا ہے اس دے ہاتھ وچ اونٹنی دی مہار ہے کہندا ہے تو علی پوچھدا ہے علی آپ نے فرمایا ہاں میں علی ہاں تو کون ہے انہیں کہا مینوں تے کوئی نہیں جاندا پر تہانوں تے ہر کوئی جاندا تساں اے اونٹنی خریدنی ہے آپ نے فرمایا ہاں لیکن میرے کول پیسے کوئی نہیں ادھار دیو کہن لگا پیسیاں دی فکر نہ کرو جدوں ہوئے دے دے اونٹنی لے جاؤ میرے مولا مرتضی مشکل کشا نے فرمایا میں تینوں پہلے دسی جدوں ہون گے دیاں گا انہیں آکیا فکر ہی نہ کرو اچھا جی کنیاں دی دیویں گا کہن لگا 100 درہم دی 100 درہم دی فروخت کراں گا آپ نے فرمایا چلو سودا ہو گیا مہار پکڑی ہے مدینہ منورہ دی گلی علی پاک اونٹنی دی مہار پکڑ کے انج گلی دا موڑ مڑیا ہے اگے ایک اور عربی ملیا ہے کہنے لگا علی جی میں علی تو کون کہنے لگا مینوں کون جاندا ہے چرچے تے تواڈے نے اونٹنی بیچنی ہوے تے مینوں پسند آئی ہے میں خرید لینا وا آپ نے فرمایا کنیاں دی خریدیں دا کہنے لگا 300 درہم دی خرید 300 درہم دی آپ نے فرمایا بھئی منافع پہ ملدا ہے 100 دی خریدی ہے 300 دی پہ وک دی ہے میں بیک دیا حضرت مولا مرتضی شیر خدا نے فرمایا ٹھیک ہے بھئی رقم کدوں دیں گا انہیں جیب وچ ہاتھ ڈالیا کہنے لگا کارا نہیں کردا ادھار نہیں کردا فوراً دینا 300 درہم میرے علی نو دتے نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی دی ماروں نو پھڑائی ہے انج گلی تو واپس مڑے نے جن نے بیچی آئی وہ بھی رستے تے کھڑائی ہے انہاں 300 درہم جو 100 درہم مولا علی نے اس بیچن والے نو دیتے نے آپ گھر تشریف لے آئے نے 200 درہم دی بچت ہوئی ہے 6 اللہ دی راج دیتے نے اللہ نے 200 عطا فرمائے اللہ اکبر اس واسطے انہاں نو یقین آئی بھئی ایک دے 10 ایک دے 70 ایک دا 700 گنا یہ میں پچھلے جو میں دس آئی نا ایک دا بے حساب بھی اللہ تعالیٰ فرماندے ان جڑے سنگی پچھلے جو میں نہیں آئے ان آکھنے لے جی رمضان دا مہینہ تے مولوی صاحب روزیاں دی تے گل ہی کوئی نہیں کیتی اسی پچھلا پورا جمعہ پڑھا تے انہاں نو یقین آئی اسی تانوں 10 تھکیاں یقین کر لو ایک دئیے تے 10 مل رہا ہے ایک دئیے تے 70 مل رہا ہے ایک دئیے تے اللہ کریم 700 عطا فرمانے اس واسطے کسے بھی غریب دی مسجد دی مدرسے دی اللہ دی رات خدمت کر سو تے انشاءاللہ عطا فرمائے مولا علی نو 200 دا فائدہ ملیا ہے آپ او 200 درہم لے کے سیدہ پاک دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے نے ساری گل دسی ہے سیدہ نے فرمایا پہلے میرے بابا جان کون جان پہلے لجپال نبی دی بارگاہ دی اندر حاضر ہو مولا مرتضی شیر خدا سرکار دی بارگاہ چاہیں سارا ماجرہ سنایا بلکہ حالے سنایا نہیں سلام پیش کیتا ہے 200 درہم نکال کے میرے آقا دے کے رکھے نے میرے نبی نے فرمایا میں نے یقین ہے ہر بندہ اندر والا بار والا بولے گا میرے نبی نے فرمایا علی او اونٹنی والی گل تو دسے گا یا میں محمد رسول
آپ نے عرض کی تھی حضور تساں دسنے ہو کوئی چیز بھی تواڈے تو چھپی نہیں ہے، ہر چیز تساں جاندے ہو بیان فرما دے ہو۔ میرے نبی نے فرمایا علی کچھ تینوں پتہ نہیں ہو میں نہیں دسدا، جیڑیاں گلاں تینوں نہیں پتہ ہو میں دسدا۔ جاننا ہے اونٹنی ویچن والا کون آئے، جاننا ہے خریدن والا کون آئے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تساں بہتر جان دے ہو۔ میرے نبی نے فرمایا جن نے بیچی ہے انہوں میکائیل آکھ دینے، جن نے خریدی ہے انہوں اسرافیل آکھ دینے۔ اے علی جاندہ ہے او اونٹنی کیڑی ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نہیں جانتا۔ فرمایا او بھی جنت جو آئی آئی، اے او اونٹنی ہے قیامت والے دن جس اونٹنی تے میری لخت جگر سیدہ پاک نے سواری فرمائی۔ مریم سلام اللہ علیہا دی بڑا مقام ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا لوگو تاریخ دمشق دے اندر روایت موجود ہے، اسد الغابہ دے اندر موجود ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت دا دن ہوے گا میں محمد براق دے سوار ہوگا، میری لخت جگر میرے پیچھے پیچھے ادبا دے سوار ہوئے، پردے اندر کیونکہ ندائے گی یا اہل الجمع یا معاشر الجمع نکسوا رؤوسہم غضوا ابصارکم۔ اے محشر دے اندر موجود نبیو ولیو اپنی نگاہاں جھکا لو، سرانوں بھی جھکا لو، فاطمہ بنت محمد جدوں تک میرے مصطفیٰ دی لخت جگر سیدہ پاک گزر نہیں جانیاں توانوں سر چان دی اجازت نہیں۔ حوران جنت تیرے در کی کنیز حوران جنت تیرے در کی کنیزیں ہوتی ہیں قدموں پر نثار سیدہ، تو باغ نبی کی بہار سیدہ ہے، رازدار نبی کی تو ایسے۔ جتنا بیان کریے وقت ختم ہو جاندے نے، ان عظیم ہستیاں دا ذکر ختم نہیں ہوندا۔ میں دو تین کرامتاں عرض کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ کریم قیامت والے دن ان عظیم ہستیاں دی سانو شفاعت نصیب فرمائے۔ دنیا تے رکھے گداواں چ قبر چ جائیے تے اس گھرانے دے گدا ہوئیے، قیامت والے دن اٹھیے تے گداواں چ اٹھیے۔ اس ماہ مبارک دے اندر نیکیاں کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر او فعل و عمل اللہ کریم اساں تو کرائے جس عمل نال سونا خدا راضی ہو جائے۔ اس ماہ مبارک دے ہر پہلا جمعہ اپنی روٹین ہے الحمدللہ، اور اس روٹین تے فخر ہے، سعادت سمجھتے ہیں اپنے واسطے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکیہ سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدۃ نساء العالمین
جگر گوشے مصطفیٰ لخت جگر مصطفیٰ زوجہ مصطفیٰ مرتضیٰ بانو مرتضیٰ مادر حسنین کریمین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کثیراً کثیرہ دی بارگاہ اقدس دے اندر اطہر دے اندر اپنی عاجزانہ حاضری پیش کرنے ہیں. آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی سلسلے نو جاری رکھنے ہوئے ہیں. آپ دے کمالات شان ذکر کرن دی سعادت حاصل کرانگے. دعا فرماؤ اللہ کریم قیامت والے دن انہاں دے غلاماں وچ سانو جگہ عطا فرمائے. ساڈی خواتین نو سیدہ پاک دیاں کنیزاں دے اندر اللہ کریم جگہ عطا فرمائے. دنیا تے انہاں دے نوکر بن کے رہیے, قبر دے اندر نوکری نصیب ہوئے, حشر دے اندر غلامی نصیب ہوئے. برادران گرامی قدر دار اتنا اعلیٰ دارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مولا مرتضیٰ اس روایت دے راوی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, علی سب تو پہلے جنت تساں جانا ہے, حسنین کریمین نے جانا ہے, سیدہ زہرا پاک نے جانا ہے. حضرت علی پاک نے پھر سوال کیتا سی, این محبونا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جملہ اگر بندہ دل دی تختی تے لکھ لے تو اس گھرانے دا پیار اور محبت کدے دل چو نکلے ہی نہیں. عرض کیتی مولا علی نے, یا رسول اللہ اسی تے جنت چلے جاواں گے, ساڈے نال پیار کرن والے کدھر جان گے, ساڈے نال محبت کرن والے, ساڈی غلامی دا دم بھرن والے کدھر جان گے. سرکار نے ارشاد فرمایا, من ورائکم, اے علی پاک اگے اگے تہاڈا گھرانہ ہونا ہے, پیچھے پیچھے تہاڈے غلام ہونے نے, تساں بھی جنت جانا ہے, تہاڈے محباں بھی جنت جانا ہے. اس واسطے اساں اے ذکر کرنے ہاں, اور یہ ذکر انہا آلہ ہے جڑا ذکر خود خدا نے فرمایا ہوئے. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مشکات شریف دی حدیث پاک ہے, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے, جی میں خطبے پڑھی مختصر جی میں ڈیٹیل نال عرض کرنا. حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان اے او صحابی نے جنہاں نو سرکار نے فرمایا میرا رازدار صحابی. آپ فرماندے نے, میرا گھر مدینہ منورہ تو دور سی تے میں اماں کولو اجازت طلب کی تھی, اماں دل کردے اج نماز جا کے مسجد نبوی دے اندر سیدہ آمنہ دے سید لال دے پیچھے پڑھ. اج جنہاں نو مسجد نبوی دیاں نمازاں نصیب ہو جاندیاں نے او بڑے خوش قسمت ہوندے نے, تے اس زمانے وچ مسجد نبوی دی نماز بھی نصیب ہوئے تے امام الانبیاء ہوئے, امام بدوہا دے مکھڑے والا ہوئے. انہاں لوگاں دے بختاں تے نصیباں دے کیا کہنے. عرض کیتی اماں جی دل کردے تے نال لالچ بھی اماں نو دتی. اماں بیمار سی نا گھر, اماں نو آکھیا اماں میں جاواں گا تے تیرے واسطے بھی دعا کراواں گا تے اپنے واسطے بھی دعا کراواں گا. حضرت حذیفہ اپنی اماں نو کہ اماں تہاڈی مغفرت دی دعا بھی میں سرکار کولو کراواں گا, اپنی مغفرت دی دعا بھی کراواں گا. معلوم ہویا صحابہ دا عقیدہ سی کہ مصطفیٰ کریم کولو مغفرت دی دعا کرائیے, انہاں دی دعا دے صدقے اللہ کائنات دے لوگاں دے گناہ معاف فرما دیندا ہے. اس واسطے کیا اماں نے کہا ٹھیک ہے پترا جا مغرب دی نماز مسجد نبوی دے اندر. جنہ سبحان اللہ کہ اللہ کریم انہاں نو مسجد نبوی دیاں نمازاں نصیب فرمائے, جنہ انہاں کہ اللہ کریم ساریاں نو مسجد نبوی دیاں نمازاں عطا فرمائے. برادران گرامی قدر مغرب دی نماز پڑھی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ فرما رہے ہیں. آپ نے وظیفہ شروع فرمایا. مشکات شریف دی حدیث پاک میں پیش کر رہے ہیں. آپ فرمانے نے سرکار ورد وظائف مصروف رہے, عشاء دی اذان دا ٹائم ہو. میں
عشاء دی اذان ہوئی، سرکار نے امامت کرائی، میں پھر سرکار دے پیچھے عشاء دی نماز پڑھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء دی نماز ادا فرما کے تھوڑی دیر اوراد وظائف پڑھ کے تے نکلے، باہر دی طرف تشریف لے گئے مسجد نبی تو اپنے در دولت کا شانہ اقدس دی رسول تے میں بھی آپ دے پیچھے آپ اگے اگے نے میں پیچھے پیچھے ہاں۔ حضرت حذیفہ فرماندے سرکار نے بغیر مڑیاں بغیر ویکھیاں فرمایا حذیفہ بغیر ویکھیاں سرکار نے سوالی انداز میں فرمایا حذیفہ میں عرض کی تھی جی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں ہن کیوں آیا؟ اماں نال وعدہ کی کر کے آیا بھی تیری مغفرت دی بھی دعا کراواں گا تے اپنی مغفرت دی بھی دعا کراواں۔ اے اماں نال وعدہ کر کے آئے سن، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر مڑیاں پیچھے فرمایا حذیفہ جی یا رسول اللہ حذیفہ، فرمایا اللہ تینوں بخشے تیری ماں نو بخشے، دس کیوں آیا؟ اللہ کریم تیری مغفرت فرمائے، اللہ کریم تیری ماں دی مغفرت فرمائے، کیوں آیا ہے؟ عرض کیتی سونیاں منگن تو بغیر ہی تساں جھولیاں بھر چھوڑی، بغیر منگیاں تسی عطا فرمائے۔ جو دل دے اندر خواہش تمنا آرزو لے کے آیا سی کہ تو اڈے کو دعا کراواں گا، سونیاں تیرا در ہوئے جتھے منگنا بھی نہیں پہندا، منگتیاں نو بغیر منگیاں ہی عطا کر دیتا جاندا ہے، بغیر منگیاں منگتیاں دیاں جھولیاں بھریاں جاندیاں نے۔ سونیاں جیڑا میں منگنا سی او تے تساں پہلے ہی عطا فرما۔ کتنی کریم ذات ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی، کتنی لجپال ذات ہے۔ سرکار فرماندے ہیں، حضرت حذیفہ فرماندے ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا حذیفہ ایک گل تینوں میں نہ دساں؟ عرض کیتی جی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بدوہا مکھڑے والے واللیل ظلف والے، بیان فرماؤ آپ کی بیان فرمانا چاہتے ہو؟ میرے تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حذیفہ ہونے اج میرے ول اللہ دی طرفوں ایک فرشتہ آیا ہے جیڑا اج تو پہلے کدے نہیں آیا، اج پہلی واری آیا ہے، اور اس فرشتے نے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا منگی ہے یا الہ العالمین، میں سنیا ہے تیرا حبیب بڑا سونا ہے، تیرا محبوب بڑا سونا ہے، تیرے پیارے حبیب دا چہرہ بڑا سونا ہے، زلفاں بڑیاں حسین نے، پیشانی بڑی محجبی نے، تیرا محبوب بڑا نازنین مولا میں نوری فرشتہ پر میرا دل کردہ ہے جس مصطفیٰ نو بلال ویکھدا ہے میں نوری بھی ادا دیدار کرا۔ وہ بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن دی گل کردہ ہے، میرے مصطفیٰ کریم دے جمال دی گل کردہ ہے، جڑے حسن دے جمال دی گل پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ آپ بھی فرمانے نے مکھ چند بدے شاہ شانی متھے چمک دیلاٹ، تو آنو بھی تکلیف نہیں دینی، روزہ رکھ کے آئے ہو میں ہستیاں دا ذکر کر رہے ہیں، او عام ہستیاں نہیں لجپال گھرانے جڑے جھولیاں بھردے نے علماء دی، اگر تذکرہ کرانگے تے خوش ہو جانگے۔ مکھ چند بدر شاہ شانی متھے چمک دیلاٹ، کالی زلف دے اکھے مستانی، مخمور
حضران گرامی قدر میرے آقا نے فرمایا اس فرشتے نے اللہ کو اجازت منگی ہے تیرا محبوب بڑا سونا ہے حسین ہے یا اللہ میں نو اجازت دے میں فرشتے جاواں مدینہ منورہ حاضری دیواں مصطفیٰ کریم دا دیدار کرا اے حذیفہ او فرشتہ اجازت لے کے آیا ہے جدو اللہ کریم کو اجازت منگی ہے رب العالمین نے فرمایا جا میرا بھی ایک کم کری مصطفیٰ دا دیدار اپنی مرضی دے نال کری میں اللہ چاہنا میرا سلام بھی سونے نو دیوی ایک پیغام بھی سونے نو دیوی اچھا وہ فرشتہ آیا سرکار نے فرمایا حذیفہ انہیں اللہ دا مینوں سلام پہنچایا انہیں یہ دسیا بھی اج میں تہاڈا دیدار کرنا ہے وہ سونا بھی پھر کنا سونا ہے وہ ویکھن واسطے نوری بھی ترس دے اللہ دیدار کرنا آیا پر اللہ نے مینوں سلام بھی جے آپ دا تے سونیا ایک سلام بھی لے کے آیا تے ایک پیغام بھی لے کے آیا سلام پیش کیتا سرکار نے فرمایا پیغام کیے ہن توجہ فرمانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیغام کیے عرض کیتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے اللہ کریم ارشاد فرما رہے نے فاطمہ سیدۃ نساء آل الجنت سونیا خوش ہو جا تہاڈی جھولی وچ پلن والی تہاڈی لخت جگر نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا پاک نو میں اللہ نے جنتی بیبیاں دا سردار بنایا ہے جنتی بیبیاں دا سردار بنایا ہے ایسے واسطے سی کہنے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن اچھا پہلے میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا کلام دے ہون انہاں دے گھرانے دے فرد چراغے گولڈا دا آپ فرمان دینے ہے کہ میں پہلے عرض کیتا ہے اس بارگاہ دے اندر دعا منگنی ہے انہاں دا ذکر اس نیت دے نال پہ کرنے آ اے بڑے کریم نے لجپال نے بن منگیائی دیندے نے یہ ذکر کریے تعریفہ کریے تے مصطفیٰ بھی خوش سیدہ پاک بھی خوش ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی جدہ جدہ کی دے باواز بلند ہے نسل کریموں کی لجپال ایک پیغام اچھا سیدہ پاک دی شان مبارک ہے کہ آپ دی شان اج پیغام اللہ دا آپ دی شان اج پیغام اللہ کریم بھیج دینے کہ پیارے حبیب خوش ہو جاؤ اسیں آپ دی لخت جگر نو جنتی بیبیاں دا سردار اور اللہ کریم اسی حدیث پاک کے چلو وہ بھی بات کر دیاں فرمایا سونیا خوش ہو جاؤ دوسرا ساڈا پیغام ہے کہ سیدہ پاک دے دعا شہزادیاں امام حسن تے امام حسین نو اسی جنتی جواناں دا سردار بڑا یعنی ایک گھرانہ ایسا ہے جنہ دی شان عظمت رفت مقام دا پیغام خود خدا دے
اتنا لجپال گرانا ہے. سرکار نے فرمایا یہ نام ہی اتنا شان علیہ نا, انا فاطمہ التی احسنت فرجہا. مستدرک شریف دی حدیث پاک ہے, خرم اللہ علیہا وذریتہا علی النار. امام حاکم رحمت اللہ علیہ مستدرک شریف وچ روایت لے کے آئے, فرماندے نے سرکار نے فرمایا میری بیٹی دا نام فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہا. کثیرن کثیرن کثیرہ, فتم دا معنی ہوندا ہے چھڑانا, فتم دا معنی ہوندا ہے چھڑانا. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا معنی کی بندا ہے چھڑان والی. سرکار نے فرمایا سیدہ پاک انی اعلی شان دی مالک نے انہاں دا نام رکھیا ہے, میں فاطمہ رکھیا ہے, اور انہاں نے اپنے آپ نو پاک دامنی دے اس منزل تے رکھیا ہے. اللہ نے وعدہ کیتا ہے انہاں تے بھی جہنم دی اگ حرام ہے, انہاں دی اولاد تے بھی اللہ نے جہنم دی اگ حرام. اور ایک روایت چی بھی ہے, فرمایا انہاں تے انہاں دی اولاد تے انہاں دیاں غلاماں تے اللہ نے جہنم دی اگ نو حرام. بہت ساری روایات نے آپ دی شان, لیکن میں ایک دو کرامات عرض کرنا چاہنا. آیت پڑھی میں حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ دے حوالے نال, اسی دا اس دے اندر ذکر ہو جائے گا. مدینہ شریف دے اندر رکعت ہے, توجہ ہے نا آپ دی میرے. لوگ کھانے نو محتاج نہیں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بھی نے بھوک نے ستایا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات دے ہر گھر تشریف لے کے گئے, کسی گھر چو کوئی چیز مل جائے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماواں. یہ بھی سرکار اسی ساڈا تے عقیدہ ہے سونے نو لگنا ہے, سارے خزانیاں دا مالک اللہ نے محبوب نو بنا. اے تے گھر لبدے نے میرے نبی اس واسطے کہ جس گھر وچ میرا قدم پہ جائے گا نا او گھر بھی عظمت آباد. جس گھر دی گندم دا دانا میرے حصے چ آ جائے گا انہاں دی گندم وچ برکت پہ جائے گی, انہاں دے باغات وچ برکت پہ جائے گی, انہاں دے حیوانات وچ برکت پہ جائے گی. کیوں اللہ نے فرمایا سونےاں تسی منگن تے آئے ہی نے, انا آتیناکل کوثر, تانوں کوثر عطا. بلکہ اعلی حضرت نے ترجمہ فرمایا, فرمانے رب ہے موتی, موتی کہتے ہیں میم عین پا یا عطا کرنا. رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے, رزق اس کا ہے کھلاتے, صلی اللہ علیہ. برادران گرامی قدر میرا نبی ایک دروازے تے دوسرے دروازے تے, لیکن کسی گھر جو کوئی چیز نہیں ملی. پھر آخر تے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کثیرن کثیرہ دی بارگاہ دے اندر تشریف لے آئے نے. فرمایا بیٹی کوئی چیز ہووے میری